اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ اہم نکات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان رہوں گا. میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے. اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور حرمت والی ہے. انہیں پامال نہ کرو. لوگوں کے مال اور امانت ان کو واپس کرو. کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو. یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو. تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں. جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو. عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں. کبھی زنا کے قریب مت جانا. اے لوگو، میری بات غور سے سنو. صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا. کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. ہاں، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو. برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے. یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے. خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا. میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو. میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے.